دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل ریوائر میں ہوں آپ کا دوست محمد ہاشم۔ دوستو آج کا لیکچر جموں اینڈ کشمیر ہسٹری کا پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم ارلی ہسٹری آف کشمیر کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ دوستو ارلی ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ کشمیر کا اوریجن کب اور کیسے ہوا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ارلیسٹ ہسٹوریکل سورس ہے کشمیر کی ہسٹری کی، وہ ہے کلہن کی راج ترنگنی۔ اب کلہن کون تھا؟ کلہن پنڈت 12ویں سینچری کا پوئٹ ہسٹورین تھا، جس کو فرسٹ ہسٹورین آف کشمیر بھی مانا جاتا ہے، جس نے راج ترنگنی 1148 to 1149 AD میں لکھی ہے۔ راج ترنگنی کو موسٹ امپورٹنٹ سورس آف کشمیر ہسٹری مانا جاتا ہے۔ کلہن نے راج ترنگنی جے سمہا کے دور میں کمپلیٹ کی، یعنی اس ٹائم جو راجہ تھا وہ جے سمہا تھا۔ اب اگر ہم تھوڑا سا جان لیں گے کہ راج ترنگنی کا میننگ کیا ہے، تو راج ترنگنی کا مطلب ہے ریور آف کنگس، یعنی جتنے بھی رولرز رائٹ فرام دا پیریڈ آف مہابھارت اپ ٹو دا رین آف سنگرام دیوا آئے ہیں، ان سب کا ذکر راج ترنگنی میں کیا گیا ہے۔ راج ترنگنی کو اوریجنلی سنسکرت میں لکھا گیا، اور پھر زین العابدین کے دور حکومت میں ملا احمد نے راج ترنگنی کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا، اور سن 1900 یعنی 1900 AD میں اے اسٹین نے راج ترنگنی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر نیلمت پرانا جو ہے، اس کو ارلیسٹ نون ٹیکسٹ آف کشمیر کہا جاتا ہے۔ یہ جو نیلمت پرانا ہے، اس میں راج ترنگنی کے دور سے پہلے زمانے کا ذکر ہوا ہے، یعنی اس میں دیا گیا ہے کہ کشمیر ویلی کا اوریجن کیسے ہوا۔ نیلمت پرانا کے مطابق جو کشمیر کے اوریجنل انہیبیٹنٹس تھے ان کو ناگاز کہا جاتا تھا، اور نیلمت پرانا کے اکارڈنگ ہی جو وادی کشمیر تھی وہ پہلے ایک لیک ہوا کرتی تھی، جس کو لیک آف ستی یعنی ستی سر بولتے تھے۔ اس ستی سر میں ایک ڈیمن، ایک شیطان رہتا تھا، جس کا نام نیلمت پرانا میں جلود بووا دیا گیا ہے۔ اب یہ شیطان ڈیمن کیا کرتا تھا؟ یہ جو لوگ اس ستی سر کے اراؤنڈ رہتے تھے ان کو بڑی سختی کرتا تھا، ان کو ٹارچر کرتا تھا۔ تو ہماری کنٹری کا ایک عظیم سینٹ، ایک ریشی تھا جس کو کشف ریشی بولتے تھے۔ اس کو کشمیر کے لوگوں کی سختی کے بارے میں خبر ہوئی، اور وہ لوگوں کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ کچھ ٹائم بیٹھ کے عبادت کی، توبہ کی، جس کی وجہ سے اس کو طاقت ملی، اور اس نے وارا ملا یعنی پریزنٹ بارہ ملا کے نزدیک ماؤنٹین کو کٹ کیا، اور ستی سر کا سارا پانی پلینز میں فلو ہو گیا۔ ستی سر کے پانی کے نکلنے کے بعد ایک تو وہ شیطان ڈیمن مر گیا، اور دوسرا جو لینڈ اپیئر ہو گئی پانی نکلنے کے بعد، اس پر کشف ریشی نے انڈیا کے لوگوں کو سیٹل ہونے کے لیے، وہاں بسنے کے لیے انکریج کیا، اور اسی ڈیسیکیٹڈ لینڈ کو لوگوں نے پھر کشپ مر اور کشپ پورا نام رکھا۔ اب جو آج کا نام کشمیر ہے، اس کے پیچھے دو تھیریز ہیں، یعنی ٹو پاسبل سورسز آف دی نیم کشمیر آر دیئر۔ ایک سورس ہے کہ چونکہ ویلی کا نام کشپ مر اور کشپ پورا تھا، تو ہو سکتا ہے اسی کو پھر لوگوں نے تھوڑا سا اور چینج کر کے کشمیر نام رکھ دیا۔ دوسری پاسبل تھیری یہ ہے کہ جو نام کشمیر ہے یہ کا پلس شی میرا سے ڈرائیو ہوا ہے، کیونکہ کا مطلب ہے پانی، دی واٹر، اینڈ شی میرا کا مطلب ہے وہ زمین جو پانی کے باہر نکلنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں ٹو ڈیسیکیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب نکلتا ہے اے لینڈ دیٹ ایمرجڈ آفٹر ڈیسیکیشن آف دی واٹر۔ اب جو نام کشمیر ہے، اٹ واز ناٹ آلویز کالڈ کشمیر بائی ایوری ون ایٹ ایوری ٹائم، بلکہ اینشنٹ گریکز اس کو کیسپیریا بولتے تھے۔ چائنیز پلگرم ہائیون سینگ
جو وادی کشمیر آیا تھا اس نے ہماری کشمیر وادی کو نام دیا تھا کاشی میلو۔ کشمیر کے لوگ اس حسین وادی کو آج کشیر بولتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں گے سورسز آف کشمیر ہسٹری کی، تو سم امپورٹنٹ بکس آن دی ہسٹری آف کشمیر آر، سب سے پہلے ہے نیلمت پرانا، جس میں یہی لکھا ہے کہ کشمیر ایک جھیل تھا، ستیسر، اور پھر کشپ رشی نے بارہ مولہ میں ماؤنٹین کو کٹ کر کے پانی ہماری وادی کشمیر سے نکال کر یہاں لوگوں کو بسایا، جو کہ ہم نے آلریڈی پڑھا۔ دوسری سورس آف کشمیر ہسٹری ہے راج ترنگنی، جو کہ پہلی ٹیکسٹ ہی نہیں بلکہ ہسٹوریکل ٹیکسٹ ہے، یعنی یہ موسٹ امپورٹنٹ سورس آف کشمیر ہسٹری مانی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ اس میں سارے کنگس جو بھی پیریڈ آف مہابھارتا سے لے کر سنگرام دیوا تک آئے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو تیسری سورس آف کشمیر ہسٹری ہے وہ ہے تواریخ کشمیر، جس کو ملک حیدر نے لکھا ہے، جو کہ ایک کشمیری نوبل مین تھا یوسف شاہ چک کے کورٹ میں۔ اس میں قدیم زمانے سے لے کر سن 1617 عیسوی یعنی 1617 AD تک کشمیر کی ہسٹری دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورس آف کشمیر ہسٹری ہے واقعات کشمیر۔ اس کتاب کو خواجہ محمد اعظم نے 1748 AD میں لکھا ہے۔ اس کتاب میں جن ٹاپکس کا ذکر ہوا ہے وہ ہیں گروتھ آف ریلیجس کانشسنس، سوشل ٹرینڈس اور لٹریری اچیومنٹس آف کشمیر انڈر مغلز۔ اس کے بعد ایک اور سورس آف کشمیر ہسٹری ہے تاریخ حسن۔ یہ کتاب پیر حسن شاہ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب پرشین یعنی فارسی میں لکھی گئی ہے اور اس میں ڈیٹیل سے کشمیر ہسٹری دی گئی ہے۔ ایک اور سورس آف کشمیر ہسٹری ہے مختصر تاریخ کشمیر، جو پنڈت بیربل کاچرو نے 1835 AD میں لکھی ہے، جس میں اس نے بریف اکاؤنٹ آف کشمیر انڈر مغلز، افغانز اینڈ سکھز دیا ہے۔ اسی طرح تاریخ ہند بائی البیرونی، ویلی آف کشمیر بائی والٹر لارنس اینڈ لینڈ آف لاماز بائی الیگزینڈر کننگھم سورسز آف کشمیر ہسٹری ہیں۔ دوستو، یہ تھا کشمیر ہسٹری کا چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔